الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالک یوم الدین. صدق اللہ العظیم. کل بات ہوئی تھی سورہ فاتحہ کے ناموں کے بارے میں اور کچھ اس کی فضیلت بھی آئی تھی. سورہ فاتحہ ہو یا دوسری صورتیں ہوں، قرآن کریم میں 114 صورتوں میں سے صرف ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، ورنہ 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے. 10ویں پارے میں سورہ توبہ ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. تو اگر ہم ایک مرتبہ بسم اللہ کی تفسیر یہاں سن لیں گے اور کر لیں گے تو پھر ہمیں بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج بسم اللہ کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کی بے شمار فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی جو کام بھی بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بابرکت نہیں ہوتا، یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی یا پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے رات گزارنے کا یہاں جگہ مل گئی. اور اگر کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اب وہ کہتا ہے کہ تمہارا کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا، یعنی رہنے کو بھی جگہ مل گئی اور کھانے کو بھی مل گئی. اس سے پتہ چلتا ہے جب گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، اور جب گھر سے نکلیں جب بھی بسم اللہ پڑھیں. دعا بھی آتی ہے نکلنے کی اور داخل ہونے کی گھر کے اندر. اسی طرح ہر کام سے پہلے بسم اللہ ہونی چاہیے. یہاں بسم اللہ میں یہ با شروع میں آیا ہے. با کے بہت سے معنی ہیں عربی کے اندر. با مقابلے کے لیے بھی آتا ہے. مقابلے سے مراد وہ نہیں کہ لڑنا، مقابلے سے مراد ہے ایک چیز کو دوسرے چیز کے بدلے میں دینا. اسی طرح با الصاق کے لیے بھی آتا ہے، ملانے کے لیے کسی چیز کو. یعنی بہت سارے با کے معنی ہیں، لیکن یہاں با جو ہے وہ استعانت کے لیے ہے. استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا. جیسا کہ سورہ فاتحہ میں آ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو استعانت کے معنی مدد مانگنے کے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب بسم اللہ سے کسی کام کو شروع کریں گے تو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کر رہے ہیں، اور اس سے عاجزی اور انکساری ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ ہم خود نہیں کر سکتے، یہ کام تیری مدد سے کر سکتے ہیں، تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. تو یہاں با جو ہے وہ استعانت کے لیے ہے. اسم کے معنی بہت سارے آتے ہیں، لیکن اسم کے جو معنی ہے وہ ایک نام کے معنی آتے ہیں. مثال کے طور پر عربی میں کہا جاتا ہے جب کوئی کسی سے گفتگو کرتا ہے، ملتا ہے، مسمو کا آپ کا نام کیا ہے، تو اسم کے معنی نام کے آتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام یعنی اللہ بیان کیا. بسم اللہ، اللہ بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے 100 نام ہیں، جن میں سے 99 نام صفاتی ہیں. جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں قرآن کے اندر بھی شروع میں 99 نام، وہ اللہ کے صفاتی نام ہے. لیکن جو یہ اللہ ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. صفاتی اور ذاتی میں فرق ایسے سمجھ لیجیے. مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی ڈاکٹر ہے، نام اس کا شاکر ہے، تو جو اس کے ماں باپ نے اس کا نام رکھا وہ تو شاکر ہے، تو وہ اس کا ذاتی نام ہے. شاکر کہتے ہوئے اس کی پوری ذات مراد ہوگی، لیکن ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں اس کو. اسی طرح کوئی عالم ہے اس کو مولانا کہتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں، لیکن نام اس کا ذاتی کچھ اور ہوتا.
اسی طرح سے یہ جو اللہ ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، لیکن جو اس کے دوسرے نام رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، ودود ہے، بہت 99 نام ہے اللہ کے صفاتی، وہ اللہ کے صفاتی نام ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر وہ تمام صفتیں ہیں، اور ذات کیا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو یہ اللہ ہے یہ کسی سے مشتق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی سے بنا نہیں ہے یہ۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں کسی بھی چیز میں، اس لیے اس کے نام میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سنا کسی کا نام اللہ ہے؟ رحمان سنا، رحیم سنا، مالک، اور بہت سارے نام جو اللہ کے سب سنے۔ اللہ سنا پوری دنیا کے اندر کہ کسی نے اپنا نام اللہ رکھا؟ جب ہو ہی نہیں سکتا کوئی، کیونکہ اللہ کے معنی ہے جس کے اندر تمام صفات جمع ہوں، یعنی جتنی بھی کمالات ہیں وہ سب اللہ کے اندر ہیں، تو اس لیے کوئی رکھ ہی نہیں سکتا نام، رکھتا بھی نہیں ہے کوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لفظ اللہ کے بارے میں کہ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا سب سے بڑا نام۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ خود اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اور لفظ اللہ کے بارے میں امام حنیفہ کا تو یہ قول ہے، اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں، اور صفاتی نام میں سے بھی، لیکن وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ ہے یہ مشتق نہیں ہے، جامد ہے، یعنی کسی سے نہیں بنا ہے، اس لیے اللہ کا نام جو یہ اللہ ہے یہ اسم اعظم ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا ایک مرید تھا، اس نے کہا اپنے بزرگ سے کہ آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیجئے، کیونکہ اسم اعظم کی صفت یہ ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے دعا مانگی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر وہ یہ سنا ہے بزرگوں سے کہ اگر کسی شیر کی ہڈی پر پڑھ کر پھونک دیا جائے اسم اعظم تو اس پر گوشت آ جائے گا، یعنی اسم اعظم میں اتنی تاثیر ہوتی ہے۔ تو اس نے، مرید نے اپنے شیخ سے کہا کہ مجھے اسم اعظم سکھا دیجیے آپ، کہ اسم اعظم کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اور کیسے مطلب اس کو لیا جائے جو دعا قبول ہو۔ تو اس کے شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے سر، چلو میرے ساتھ چلو۔ وہ ان کو ساتھ لے گئے، سمندر میں یا دریا میں کشتی میں سوار ہوئے، اور جب بیچ دریا میں چلے گئے تو ان کو دھکا دے دیا مرید کو۔ اب وہ ڈوبنے لگا، اب ڈوبتے ہوئے وہ کہہ رہا حضرت بچا لو، حضرت بچا لو، حضرت بچا لو۔ حضرت نہ بچا رہے ہیں۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میں اب ڈوبنے والا ہی ہوں، اب کوئی امید حضرت سے نہیں رہی کہ حضرت نہیں بچائیں گے، تو کہ اللہ بس تو ہی بچا لے۔ بس جب سے کہا یا اللہ تو بچا لے، ہاتھ پکڑا اور کشتی میں وہ پکڑ کر لیا اس کو، اور یوں کہا کہ یہ اسم اعظم ہے کہ جب انسان ہر چیز سے ہٹ کٹ جائے، سب سے نا امید ہو جائے اور ختم ہو جائے امید، اس وقت جو انسان اللہ کو پکارتا ہے وہی اسم اعظم ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ ہم بارہا تجربہ کرتے ہیں کہ جب انسان کی ساری امیدیں جواب دے جاتی ہیں اور ساری اس کی تدبیریں رکھی رہ جاتی ہیں، جب اللہ کو وہ پکارتا ہے رو کے اور تڑپ کے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ کتنی دعائیں ایسی ہماری قبول ہوئی ہیں کہ جب ہم نے اللہ ہی سے لو لگائی، سب کو دیکھ لیا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جب اللہ نے قبول کر لی۔ تو اسم اعظم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو صفتیں اپنی بیان کی ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہاں قہار لے آتا، جبار لے کر آ جاتا، منتقم لے کر آ جاتا، یعنی جس سے اللہ کی قدرت، طاقت اور اس کا قہر نازل ہوتا ہے، قہر ظاہر ہوتا، وہ لے کر آ جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن یہ الرحمن اور رحیم ہی کیوں لے کر آیا بسم اللہ کے اندر؟ وہ اس لیے کہ دیکھو یہ جو اللہ کا لفظ ہے، اس اللہ کے لفظ سے تم سن کے ڈر مت جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنی قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، وہ تو یوں کر دے گا اور یوں کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، ڈرنا نہیں، تمہیں مایوس نہیں ہونا اس کی رحمت سے۔ اللہ نے ایک نہیں دو صفت رحمت کی بیان کی، رحمان بھی اور رحیم بھی۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی ان کے اندر شدت ہے، رحمت کے اندر بہت زیادہ رحمت، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ رحمان جو ہے اس کی رحمت عام ہے، یعنی سب پر ہے، یہ دنیا میں ظاہر ہوتی ہے، چاہے کافر ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، مسلم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کھلا پلا رہا ہے۔ تو اس کی جو رحمت ظاہر ہو رہی ہے وہ رحمان کی صفت یہاں دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ پانی، ہوا، رزق، مال و دولت، ساری چیزیں سب کو ملی ہوئی ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے دے رکھی ہیں، تو یہ رحمان صفت کا ظہور ہے۔
یہ جو رحیم ہے اس کا معنی ہے خاص رحمت، دوسرے لفظوں میں سمجھ لیجئے تام رحمت یعنی مکمل، یعنی اللہ کی جو رحیم کی صفت ہے وہ جب کسی پر رحمت کرتا ہے اس رحیم کی صفت سے تو پوری کرتا ہے، تھوڑی نہیں کرتا، سب پہ نہیں ہوتی، بس وہ ایک خاص طور پر ہوتی ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے اور آخرت کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی دنیا کے اندر تو رحمان کی صفت سب کے ساتھ ہے، لیکن رحیم کی جو صفت ہے وہ آخرت میں ہی ہوگی اور صرف مسلمانوں پر، مومنین پر ہوگی۔ وہ کس شکل میں ہوگی؟ جنت دینے کی شکل میں ہوگی، اور رحم کرنے کی شکل میں ہوگی، مغفرت کرنے کی شکل میں ہوگی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی شکل میں ہوگی، یعنی وہ کافر کے اوپر نہیں ہو سکتی، صرف مسلمان پر، مومن پر ہی ہوگی۔ تو ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ رحمان کی صفت سے سارے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور رحیم کی صفت سے صرف مومنین ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ میں رحمان اور رحیم ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے تمہارے گناہ کتنے ہی بڑے ہوں لیکن رحیم کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے زیادہ ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہی رہتی ہے، اور ہم اس کا بارہا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، کتنے ہم گناہ کر لیتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں زمین میں نہیں دھساتا، جبکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ تم اتنے گناہ کرتے ہو کہ اگر ہم چاہیں تمہیں زمین میں دھسا دیں، اور اللہ تبارک و تعالی جانے کتنے گناہوں کو تو یوں ہی معاف کر دیتا ہے، پکڑتا ہی نہیں ان پہ، اگر پکڑ لے تو ہم زمین کے اوپر نہیں نیچے رہے، تو یہ اس کی رحمت ہی ہے۔ تو اس لیے اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں بسم اللہ میں یہی اپنا تعارف کرایا کہ دیکھو میں زبردست ہوں، قدرت والا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رحمان اور رحیم بھی ہوں۔ دوسری چیز اس سے یہ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کے معاملات میں بھی یہی چاہتا ہے کہ تم آپس میں رحیم رہو، یعنی ایک دوسرے پر رحم کرو، ایک دوسرے سے ہمدردی کرو، ایثار کرو، ایسا نہ ہو کہ تم ظلم کرو، جبکہ حدیث کے اندر آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ چاہتا میں رحمان رحیم ہوں، تم بھی رحیم بن کر رہو۔ بس ایک مسئلہ یہ ہے رحمان اور رحیم میں، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دو نام بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، وہ ہے عبداللہ اور عبد الرحمن۔ تو یہاں دیکھو رحمان کی صفت اللہ نے بیان کی، یعنی یہ دو نام پسند ہیں۔ بہت سے لوگ عبد الرحمن نام رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ عبد الرحمن پورا نام نہیں لیتے، صرف رحمان رحمان کہتے ہیں۔ یہ کہنا جائز نہیں بلکہ گناہ ہے۔ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو رحمان کہنا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بیان ہوا رحمان وہ ہے جس کی رحمت سب پر ہو، اور ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی ہے ایسا کہ جس کی رحمت سب پر ہو؟ بس اللہ ہی تعالیٰ ہے ایسا۔ تو رحیم ہو سکتا ہے انسان، کیونکہ اللہ نے رحیم کی صفت اللہ کے نبی کے لیے بیان کی، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اور دوسرے کی تو اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو رحیم کہنا تو جائز ہے، عبد الرحمن ہے تو رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو پورا نام ہی لینا چاہیے، کیونکہ رحمان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، رحیم ہو سکتے ہیں البتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر یقین نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تو اس تفسیری سلسلے کو قیامت تک جاری اور ساری فرما، اس کے ذریعے سے پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما، گمراہی کو ختم فرما، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ باطل کو تو ناکام فرما، یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، جو ناحق مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما۔ یا اللہ جو جیلوں میں بند ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ دین کی، اسلام کی جس لائن سے پورے عالم میں خدمت ہو رہی ہے سب کی مدد اور نصرت فرما، سب کی خدمت کو قبول فرما، سب کی جد و جہد میں ہمارا حصہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اس بستی کے اندر دینداری
دینداری پیدا فرما، بچے بچے کے اندر دینداری پیدا فرما، یا اللہ گھر گھر کے اندر نماز کو زندہ فرما، یا اللہ تعلیم کو زندہ فرما، یا اللہ ایمان و عمل کی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری ان مختصر سی دعاؤں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے طفیل محبت میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔